ایک شخص نے پوچھ لیا یا علی ذرا موت کی تو وضاحت کیجئے۔ مولا علی نے فرمایا تم نے اس سے موت کے بارے میں پوچھا ہے جو کما حقہ موت سے واقف ہے۔ مولا نے کہا جب بوقت موت ہوتا ہے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو مرنے والے کو یا تو کہہ دیا جاتا ہے اسی وقت تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہے، تو جو فرما رہے ہیں روح قبض نہیں ہوئی اس سے پہلے بتلا دیا جاتا تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے جنتی۔ اور جب اسے غسل و کفن دے کے اس کی میت اٹھا کے قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ادھر قبر کہتی ہے انا روضۃ من ریاض الجنہ، جسے ہمیشہ کی جنت کی بشارت ملی ہے مجھے ایک گڑھا نہ سمجھنا، میں تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں مرنے سے پہلے شخص نے پوچھا یا علی موت کی حقیقت بتائیے، فرما رہے مرنے سے پہلے بتلا دیا جائے گا، بعض کو کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو، اور بعض کو کہا جائے گا اب سے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو۔ اب جب اس کو لوگ غسل و کفن دیں گے اور میت قبر کی طرف لے کے جائیں گے تو قبر پکار کے کہے گی انا حفرۃ من حفرات النار، میں ایک گڑھا نہیں ہوں، میں جہنم کے گڑھوں میں سے تیرے لیے گڑھا۔ تیسرا گروہ ان کا ہوگا جن کو نہ تو کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو، نہ کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو، انہیں گو مگو کی کیفیت میں رکھا جائے گا۔ تو کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے مرنے والے؟ 3 حصوں میں۔ اب سنیے مولا علی علیہ السلام نے پھر ایک ایک کی وضاحت کی۔ فرمایا اما ولیؤنا والمطیع لامرنا فہو المبشر بنعیم الابد، یاد رکھنا جو ہمارا چاہنے والا ہوگا اور ہمارے امر کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ کتنی باتیں؟ 2، ہم سے محبت کرنے والا، ہمارا چاہنے والا، ہمیں حق پر سمجھنے والا، یہ پہلی بات۔ دوسرا وہ ہمارے حکم کی اطاعت بھی کرتا ہو۔ مولا کو خالی دعوی محبت پسند نہیں، اگر دعوی محبت کرنا ہے تو ہمارا آرڈر بھی ماننا ہے، ہمارا حکم بھی ماننا ہے۔ کیا مطلب؟ ہماری محبت کے دعوی رکھنے والوں جہلوں سے عقیدہ توحید نہ لو، مولا علی کے نہج البلاغہ سے عقیدہ توحید لو۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھئے مولا کائنات سے، مولا علی فرما رہے اما ولینا، جو ہمارا چاہنے والا ہے، ہمیں حق پہ سمجھنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، والمطیع لامرنا، اپنی مرضیاں نہ کرے، نہ عقیدے میں نہ عمل میں، جیسے ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرے۔ مولا نے فرمایا فہو المبشر بنعیم الابد، اس کو بشارت دی جائے گی تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہے۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ جو دعوی محبت تو رکھتا ہو اور اس کا عقیدہ توحید شرک سے آلودہ ہو چکا ہو، دعوی محبت تو رکھتا ہو اور مولا علی کے حکم پہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو پھر اسے اپنے دعوی محبت کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہ ادھر شرط ہے، ہمارے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے وہ ہمارے امر کا مطیع بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مولا علی کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ بولیے نا۔ جو رشوت لیتا ہے، جو سود پہ کام کرتا ہے،
لوگوں کو لوٹتا ہے، نافرمان ہے۔ کیوں؟ مولا علی کے حکم پر وہ زندگی نہیں گزار رہا۔ پس وہ شیطان ہے جو ان لوگوں کو غافل بنا دیتا ہے جو کرتے ہیں مولا علی کی نافرمانی، اور وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ تم ہو سیدھے جنتی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کی طرح وہ بندہ متوجہ نہیں ہو رہا۔ اس حقیقت کو سمجھیے۔ پھر فرمایا اب دوسرا طبقہ کہ جس کے بارے میں کہا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، وہ کون ہوگا؟ وَأَمَّا عَدُوُّنَا وَالْمُخَالِفُ لِأَمْرِنَا، جو ہمارا دشمن ہوگا اور ہمارے حکم کی مخالفت کرتا ہوگا، فرمایا فَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِعَذَابِ الْأَبَدِ، اسے خبر دی جائے گی تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ کتنے طبقے ہو گئے بھلا؟ دو۔ ایک وہ جنہیں کہا جائے گا تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو، دوسرے جنہیں کہا جائے گا، یہ عام روایت نہیں ہے، احسن الفوائد میں نجفی صاحب نے نقل کی ہے، سید نعمت اللہ جزائری نے نقل کی ہے، یہ مستند روایت ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْمُبْهَمُ أَمْرُهُ الَّذِي لَا يَدْ مَا حَالَهُ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ جن کا انجام مبہم ہوگا، نہ تو انہیں بتایا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو، نہ بتلایا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں ان کی خبر ہوتی ہے مخفی۔ وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ کہ جس کا عقیدہ تو صحیح تھا لیکن دنیا میں اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی ایک طبقہ ان کا ہوتا ہے عقیدہ ان کا درست ہوتا ہے لیکن انہوں نے اور کتنے مظالم کیے ہوتے ہیں، لوگوں کا حق مارا ہوتا ہے، عدالتوں میں جائیے کتنے کیس پڑے ہیں کہ غریب کے مال پہ امیر قابض ہو گیا، پڑے ہیں یا نہیں پڑے؟ اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اس ظلم کا ازالہ نہ کیا، توبہ نہ کی، عقیدہ ٹھیک تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہوں گے نا، ان کو نہ تو کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو، نہ کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو، ان کا انجام مبہم ہوگا۔ خداوند عالم ایسے شخص کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہرگز نہ ملائے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل میں اپنے اوپر ظلم کر چکا ہے، مرنے سے پہلے ازالہ بھی نہیں کیا۔ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ انہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ ہرگز خدا ان کے ساتھ نہیں رکھے گا، بلکہ ہماری شفاعت کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور آتش جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خطبہ غدیر میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھا کرو۔